بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ کما ورد فی سورۃ التحریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَظَهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ہے اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کچھ مسائل کے حوالے سے جو ہے بیان کرتی ہے، اور اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ نے کسی چیز کو حرام کر دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہی نازل کر کے یہ آیتیں نازل کر دیں، سورہ تحریم نازل کی کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں تحرم، تو نے حرام کیا، ما جو احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا۔ اے نبی، یا ایھا النبی لما تحرم احل اللہ لک، آپ نے وہ چیز اپنے اوپر حرام کیوں کی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی؟ فرمایا تبتغی مرضات ازواجی کا، کیا تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق جو ہے بات قرآن و حدیث اور خصوصاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی واضح طور پر اس کا جو ہے وہ پس منظر اور شان نزول موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کر محمد شیخ صاحب، جس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے خیالات اور ان کی جو ہے شیطانی وسوسات جو ہے وہ لوگوں کو جس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں اپنی گھر کی اور اپنی من مانی جو ہے وہ الٹ پلٹ تفسیروں کے ذریعے، وہ تو آپ کے سامنے یہ باتیں ساری آ ہی رہی ہیں۔ آج اس کا ایک اور نیا نمونہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ ایک تو عربی کی واقفیت نہیں ہے ان کو، کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ عربی زبان کے ساتھ جو ہے انہوں نے کھلواڑا کیا ہے، اور قرآن مجید کی ایسی تفسیریں کرتے ہیں کہ سارے مفسرین جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ آیا کہاں سے اور کون سی تفسیر کہاں کی لا رہے ہیں۔ نہ اس کی تفسیر کا تعلق قرآن کی کسی آیت کے ساتھ ربط کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کے لفظ الفاظوں کے ساتھ اس کا کوئی ربط ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی شے کو حرام کر دیا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کوئی شے ذکر نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات سنی کہ سوال کے جواب کے دوران انہوں نے یہ واضح انکار کر دیا کہ یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی شے کا ذکر نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی شے کو حرام کیا ہو، کیونکہ کہتا ہے کہ کسی شے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عربی سے جو ناواقفیت جو ہے وہ بندے کو جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ بہکی باتیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ ہے یا ایھا النبی لما، اے نبی کیوں تحرم، تو نے حرام کیا، ما جو، لفظ ما جو ہے یہ غیر عقول کے لیے بولا جاتا ہے، اور من جو ہے وہ عقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ ما اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جو ہے شے، جس چیز کی طرف دلالت ہے وہ کوئی شے ہے، وہ کوئی شے ہے، کیونکہ شے کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر جو ہے اس بات کا حکم لگتا ہے کہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی شے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ اب وہ شے کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کا ذکر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے بائیں طور پر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی شے تھی، لیکن یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے عزیزان گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال شے، وہ بھی شے ہوا کرتی ہیں، اور ان حلال چیزوں کے لیے بھی لفظ ما قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ آئے دیکھیں قرآن مجید نے اس کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ مائدہ، یہ سورہ نمبر جو ہے جناب علی 5 ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تحرموا طیبات، مت تم حرام کرو طیبات، پاکیزہ چیزوں کو۔ دیکھیں قرآن کی آیت کی ایک تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔
محمد شیخ صاحب جب اپنی منمانی تفسیر لاتے ہیں تو پھر دوسری قرآن مجید کی آیت پیش نہیں کرتے، بلکہ توڑ مروڑ کے جو ہے اپنے ذہن کے جو عکس اور جو ان کا جو ذہن کا جو غبار ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ یہاں پر جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ ماں کسی شے پر بولا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے، پاکیزہ چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے لفظ ماں۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا نہیں تو حرمو، تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ چیزیں ہیں یہاں، ماں جو احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، اور ولا تعتدوا، اور دیکھو زیادتی مت کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تحرمو کے بعد طیبات ہے، اور طیبات کے ماں موصولہ ماں ہے۔ ماں لفظ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء پاکیزہ چیزیں ہیں وہ طیبات ہیں، اور وہ چیزیں ہیں، کیونکہ پاکیزہ چیزیں جو بندہ کھاتا ہے وہ شے ہے، وہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لفظ ماں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لفظ ماں جو ہے پاکیزہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔